وہ سعودیہ ان کے جو گھر والے یا یہاں ان کے جس گھر میں وہ کام کرتے ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ سعودیہ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن صرف دمام تک، لیکن دمام سے آگے مکہ کافی فاصلہ ہے، وہ اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کے کرایہ وغیرہ دینے کے لیے تو آمادہ نہیں ہے۔ البتہ ان کے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ آفر ہے کہ اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کا کرایہ بھی دیں گے اور احرام وغیرہ بھی خرید لیں گے۔ کیا اس طرح انہیں عمرے کے لیے چلے جانا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ عمرے کا مختصر طریقہ بھی پوچھ رہے تھے۔ جی صاحب ہے، بے شک اگر کوئی شخص اس ملک میں جاتا ہے جہاں پہ جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے تو موصوف کے لیے ماشاءاللہ ویزا کا آرام سے انتظام ہو رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو موصوف کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پیچھے نہ رہے، انکار نہ کریں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ موصوف یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی جو میڈم ہے، کفیلہ ہے، کہ جو سیلری بعد میں ملنے والی ہے ایڈوانس میں دے دیں تاکہ جو ہے ہم وہاں جا کر عمرہ وغیرہ کر لیں۔ اگر اس بات کو مانتی ہے تو پھر اس میں ان کے لیے بھی، جو ان کی جو میڈم، ان کے لیے بھی سہولت ہے اور موصوف کے لیے بھی سہولت ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کے ساتھی ان کی مدد کے لیے تیار ہیں تو یہاں پر مدد کی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ موصوف کیا اپنے ساتھیوں سے قرض کے طور پہ پیسہ لے رہے ہیں، یا پھر محتاج ہونے کی حیثیت سے ان سے پیسے لے رہے ہیں، یا پھر ان کے دوست جو ہے تحفے کے طور پہ رقم دے کر، یہ جو احرام وغیرہ جو بھی ہیں، جہاں تک چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مکے میں ساتھی ہیں تو پھر ہوٹل یا پھر کمرہ رینٹ پر لینے کی ضرورت نہیں رہتی، اور احرام جو وہاں پہ مکے میں رہنے والے اگر استعمال کیا ہوا احرام ہی ان کو دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ نیا احرام بھی 15-20 ریال میں آتا ہے مثلا، یا 30 ریال میں، اس طرح جو ہے زیادہ پیسہ ان کو نہیں لگتا ہے۔ تو موصوف جو ہے وہاں تک جانے کے لیے، جہاں تک جو صاحب جو اندرونی طور پر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہاں پہ وہ اس کے اخراجات زیادہ نہیں ہوتے، تو بالکل کم قیمت میں جو موصوف دمام سے جو ہے مکہ مکرمہ تک آسانی سے جا سکتے ہیں، زیادہ پیسہ خرچ نہیں آتا ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے اگر ان کے ساتھی ان کو جو ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، موصوف جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اس معنی میں آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر ان کی طرف سے جو تعاون کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ اگر آپ جو ہے عمرہ کرتے ہیں، بالکل عمرہ انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ لیکن ہم موصوف کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ ان سے جو بھی لے رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس پہ غور کیجیے۔ اگر وہ قرض کے طور پہ دیتے ہیں، تحفے کے طور پہ دیتے ہیں، کسی بھی طرح اگر وہ دیتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ جیسے آپ کا عمرہ ہو جائے گا، واپس جب ادھر آئیں گے پھر آپ کی سیلری ملے گی تو پھر آپ ان کو اتنے پیسے بھیج دیجئے کہ اتنا پیسہ آپ نے عمرے کے لیے مجھ پر خرچ کیا تھا تو وہ قرض میں آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر وہ لے لیتے ہیں واپس ٹھیک ہے، نہیں لیتے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کا عمرہ انشاءاللہ اپنی جگہ صحیح ہوگا۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ اور عمرے کی ادائیگی کا طریقہ بھی پوچھ رہے تھے۔ جیسے بھائی موصوف چونکہ جن ساتھیوں کے پاس جا رہے ہیں وہ ساتھی ماشاءاللہ جو مکے میں رہتے اکثر عمرہ وغیرہ کیے رہتے ہیں، تو ہم موصوف کے لیے یہ بتانا چاہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے جو مواقیت آتے ہیں تو میقات جو خاص طور پر جو دمام کا راستہ جو بنتا ہے صاحب ریاض سٹی سے جاتے ہوئے، تو وہاں پر جو ہے طائف کا شہر ملتا ہے جہاں پر قرن المنازل، جو کہ پیارے نبی کے دور میں اس کا نام قرن المنازل تھا اور آج کل اس کا نام جو ہے السیر الکبیر رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ احرام کے لیے باندھی ہوئی ہے، تو وہاں پر جا کر موصوف جو ہے مسجد کے پاس جو کہ حرم سے یعنی حدود حرم سے باہر ہے، مواقیت سے باہر ہے، وہاں پہ جا کر آپ جو ہے نہائیں، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے آپ جو ہے وہ نکاح اتار کر جو احرام جو ہے اس کو آپ باندھ لیں اور وہیں پر اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے یا کسی بھی نماز کے بعد جو ہے یہ نیت کر لیں اللہم لبیک بعمرہ، اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک۔ اس طرح جو ہے آپ جو بھی ٹرانسپورٹ کا انتظام یعنی آپ کرائے پہ لے لیں یا پھر کسی بس میں بیٹھ جائیں یا پھر آپ کے دوست وہاں پہ آ جاتے ہو طائف میں مثلا، وہاں سے آپ کو مکہ مکرمہ میں لے کے جائیں گے، تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے حجر اسود سے طواف بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے طواف کا آغاز کریں، اور 7 جو چکر پورے ہونے کے بعد وہاں سے آپ جو ہے فارغ ہو کر آپ صفا مروہ کے درمیان، صفا سے شروع کر کے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اس طرح جو ہے مروہ پر جو ہے 7 چکر آپ کے پورے ہوتے ہیں، اور اس طرح مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے سر کے بالوں کو یا تو پھر منڈوا لیں یا پھر کٹوا لیں۔ اس طرح آپ کے جو ہے سب سے پہلے احرام باندھا، ایک رکن تھا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کعبے کے طرف طواف کیا، اور تیسرا جو کام تھا صفا مروہ کے درمیان سعی، چوتھا کام جو اپنے
اپنے سر کے بال جو ہے منڈوا لینا یا کم از کم کٹوا لینا، تو یہ کام آپ کریں گے تو عمرے کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ جو ہے اپنا احرام کھول کر جو یعنی عام زندگی عام حالت میں آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہے رکنا چاہے رکیں، پھر یا تو دمام جہاں پہ میڈم کی خدمت کے علاوہ وہاں پہ گئے ہیں تو واپس وہاں پہ پہنچ جائیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ مولانا اس میں طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کا ذکر؟ جی بالکل صحیح بات ہے صاحب بھائی، طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسے حنفی علماء نے واجب قرار دیا ہے کہ ان 2 رکعت کا مقام جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس اگر موقع نہیں ملا، بھیڑ زیادہ ہے کسی بھی جگہ پہ جو ہے آپ ان کو کہا جاتا ہے رکعت الطواف، یعنی رکعت سے تعلق رکھنے والی 2 رکعت نماز، اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی طواف کے بعد 2 رکعت نماز، اس کے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان سعی، پھر بال منڈوانے کے لیے جانا۔ اس طرح جو ہے آپ عمرے کی ترتیب مکمل کر سکتے ہیں۔ درمیان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعائیں کرتے رہیں، اور جس حد تک ہو سکے وہاں پہ جب موجود رہیں گے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور حرم شریف میں جو ہے جو المسجد الحرام ہے وہاں پر ایک نماز کا پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے، تو بھرپور وہاں پہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور عثمان بھائی کو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کے دوست میقات پر احرام لے کے نہیں پہنچتے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ دوحہ سے ہی ایک احرام خرید کے اپنے ساتھ لے جائیں اور اس احرام سے اپنے عمرے کا آغاز کریں، کیونکہ میقات کے بعد آپ بغیر احرام کے اگر جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، پھر آپ کا عمرہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے میقات میں غسل کے بعد آپ کو جو کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس لباس احرام کا لباس ہونا چاہیے، اس کا انتظام آپ یہیں سے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی صاحب اچھی بات یاد دلائی آپ نے، اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی جو ہے احرام سستی قیمت میں دونوں چادریں مل جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول کے چلا جاتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مسجد کے باہر جو ہے بہت ساری شاپس جہاں پہ جو ہے احرام کی دونوں چادریں، پھر بیلٹ اور اس کے ساتھ مسواک، اس طرح بہت ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے مل جاتی ہیں، تو چاہے تو موصوف یہاں سے لے کے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے نہیں لے جا سکے تو پریشان مت ہو، مسجد کے باہر ماشاءاللہ بے شمار دکانیں لگی، وہاں پر بھی آپ کو جو ہے احرام کی دونوں چادریں آرام سے کم قیمت میں مل جاتی ہیں۔